السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ جلسہ دیکھنے والے تھے وہ 10 بجے تک گھر چلے گئے، جو جلسہ سننے والے تھے وہ فیضی صاحب کے پڑھنے کے بعد چلے گئے، اور جو جلسہ سمجھنے والے ہیں وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں۔ ارے واہ واہ واہ، کیا سلیقے سے گفتگو ہے۔ اور اس حالات کا مجھے ہر سال سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے یہ ماحول میرے لیے نیا نہیں ہے، اور میں جان بوجھ کر ایسے ماحول کا سامنا کرتا ہوں چونکہ میں پرانا ہوں۔ ہر سال کچھ مخلص احباب یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے تقریر کر لیں، لیکن میرا خیال رہتا ہے کہ جو نئے مہمان آتے ہیں ان کا خطاب پہلے ہو، اچھے ماحول میں، سامعین کی موجودگی میں، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ہم بولیں نہ بولیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کبھی ایسا بھی وقت آیا کہ بہت لمبی تقریر بھی اس اسٹیج سے کرنی پڑی مجھے، اور کبھی ایسا بھی وقت آیا کہ بالکل ہی نہیں موقع آیا تقریر کرنے کا، اور کبھی ایسا وقت آیا کہ بہت مختصر خطاب۔ بہرحال دیکھیے، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں وہی آتا ہے جسے صاحب مزار بلاتے ہیں۔ اس سال ایک بات کی بہت زیادہ خوشی ہے مجھے کہ حضرت صاحب سجادہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الشاہ صوفی محمد غلام جیلانی صاحب قبلہ تیغی ماشاءاللہ دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ پچھلے سال کی بنسبت اچھی صحت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ حضرت کے مریدوں نے، چاہنے والوں نے، معتقدین نے، محبین نے، محبت کرنے والوں نے ان کی صحت کے لیے دعا ضرور کیا ہوگا۔ بے شک بے شک۔ پھر اس سال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت صاحب سجادہ کو خیر کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ یقیناً
کتنے لوگوں میں کوئی اللہ کا ایسا نیک بندہ ضرور ہوگا جس کی دعا اللہ قبول فرمائے گا، اور انشاءاللہ آنے والے سال حضرت اور بھی اچھے نظر آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، ہے نا۔ دیکھیے آج ہمارا جو جلسہ ہے نا، وہ جلسہ رہا نہیں ہے، جلسہ رہا نہیں۔ دنیا کی پوری ہر قوم سدھر جائے گی سوائے اس کا۔ ابھی دیکھے ہوں گے 9 بجے 10 بجے کتنی بھیڑ تھی یہاں پر، کتنا رش تھا۔ کیا عرس اسی کا نام ہے؟ میلہ میں آؤ لٹکے نہ خریدو گھر جاؤ، کیا عرس اسی کا نام ہے کہ چند منٹوں کے لیے آ کر ہنگامے کر لو اور چلے جاؤ؟ کیا بزرگوں کی بارگاہ میں ایسے ہی آنا چاہیے کہ صرف نعت سن لو؟ وہ بھی کودتے ہیں جن کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نہیں کہتے کہ نعت مت سنو، نعت ہم نہیں سنیں گے تو سنے گا کون؟ کیا بات ہے، واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعت سننا بھی ہماری شان ہے اور نعت پڑھنا بھی ہماری شان ہے، واہ لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ بس اتنا لمبا چوڑا خرچ، اتنا انتظام، اور رات کے اس حصے میں بے شک، جس حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہائے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس حصے میں اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے آرزوؤں کی تکمیل ہوتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس حصے میں جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، جس حصے میں گداؤں کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، ہائے 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 کیا بات، جس حصے میں واہ واہ ذرے کو آفتاب بنا دیا جاتا ہے، بے شک، جس حصے میں قطرے کو سمندر بنا دیا جاتا ہے، بے شک، اسی حصے میں لوگ مجلسیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کل ہو کے کہیں گے مودی نے ایسا کر دیا، مودی نے ویسا کر دیا۔ مودی نے ویسا نہیں کیا، تم نے سب کیا۔ نہیں تو اٹھاؤ اپنی ہسٹری، پڑھتے تو ہو نہیں۔ اب تو مسلمان آتا ہے دکان پر نا، میرا کو دکانہ ہے، ہندی میں قرآن دے دو، ہندی میں نماز کی کتاب، اللہ، ہندی میں، اردو جی، انگریزی بولتا ہے، اردو میں نام لکھنا نہیں آتا۔ ہاں؟ اب اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا ہماری جماعت کا؟ اور نہادوں کے مولوی کے پیچھے، پیر کے پیچھے، مولوی ایسا کرتا ہے، مولوی ویسا کرتا ہے۔ صحیح فرمایا، ابے مولوی ایسا ویسا کیا کرتا ہے، تم کیا کرتا ہے؟ جی، ہاں؟ واہ 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 واہ، چائے کی دکان پر، پان کے ٹھیلے پر، ناشتہ کی ڈیری پر، جی، سبزیوں کی مارکیٹ میں مدعا مول۔ کورونا میں تم نے تنخواہ بند کی مولوی، جی جی، صحیح فرما رہے ہیں، بالکل بالکل، اس مہاماری میں اماموں کو تم نے مسجد سے باہر نکالا۔ کتنے مولویوں نے خودکشی کر لی؟ میں نہیں کہتا خودکشی اس نے صحیح کیا، لیکن کیا کیوں یہ بھی تو سوچو، جان دیا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، اس لیے وہ پھانسی کے پھندے پہ جھول گیا کہ رات کے سناٹے میں اس نے اپنی بیوی کی سسکیاں سنی ہیں، اپنی ننھی سی بیٹی کو بھوکی روتے ہوئے دیکھا ہے اس نے۔ مولوی خوددار ہوتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔
मौलवी वफादार होता है, किसी के सामने दामन नहीं फैलाता, वो मर तो जाता है बेशक बेशक। लेकिन अपने पेट के लिए चंदा नहीं करता। हाय हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो चंदा करता है तो अल्लाह के घर मस्जिद के लिए। बेशक बेशक। वो रसीदें लेके घूमता है बाजारों में तो रसूलुल्लाह के मदरसे के लिए। बेशक। वो चंदा करता है तो बुजुर्गों की खानकाहों के लिए। वो चंदा करता है तो मज़ारात की तामीर के लिए। वो चंदा करता है तो कौम की फलाह के लिए। बेशक। अपने बच्चों के लिए नहीं, अपनी बिल्डिंगों के लिए नहीं। और अगर बनामे मौलवी किसी को आपने देख लिया है ये काम करते हुए तो वो मौलवी है ही नहीं, सूरत है मौलवी की। हर टोपी कुर्ते पैजामे और दाढ़ी वाले को मौलवी मत समझ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं हजरत के पास आकर 10 मिनट बैठने का टाइम नहीं है कि जाएं तो थोड़ा सा फैज मिले। अरे मियां अच्छों के पास बैठोगे तब तो अच्छे बनोगे। मौलाना साहब के पास बैठने का टाइम नहीं। क्यों? अगर मौलाना साहब के पास बैठेंगे तो वो कहेंगे अरे नमाज क्यों नहीं पढ़ता, चेहरे पे दाढ़ी क्यों नहीं रखता, टोपी क्यों नहीं पहनता, अच्छा काम क्यों नहीं करता, शराब क्यों पीता है। आज तो नौजवान लड़का भी मूतता है बगैर पानी। अफसोस नहीं होगा? मुसलमान पेशाब करे बगैर पानी के और 24 घंटे नापाक रहे वो। अब आज जरूरत है कि सिर्फ स्टेजों से करामत ना बयान किए जाए, मौजूदा सिर्फ बयान करने से इस कौम का काया पलट नहीं हो सकता। मेरे आका सर से पांव तक मौजूदा है। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौस सर से पांव तक करामत है, सरकार सुरकाई सर से पांव तक करामत है, बेशक। साहिब मज़ार सर से पांव तक करामत है। जमाना उन्हें जानता है। हम करामत बयान करें चाहे ना करें, उनकी अजमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात बताता हूं, एक बात बताता हूं कि वली की बारगाह में आए हो ना आप, अल्लाह के वलियों की बहुत बड़ी बारगाह है। सुना होगा नबी मासूम होते हैं, नबी मासूम होते हैं, उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता। माशाअल्लाह। और वली महफूज होते हैं। हाय हाय हाय। नबी मासूम होते हैं और वली महफूज होते हैं। बेशक। नबियों से गुनाह हो ही नहीं सकता और वलियों को अल्लाह गुनाहों से महफूज रखता है। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ रहे? इसलिए कहता हूं ये सिर्फ शेर पर कूद कूद के दाद देना ये इश्क नहीं, इसको नहीं कहते मोहब्बत। शेर पे रूठ के दाद देते हो आज, तो कल शराब के अड्डे पे तुम्हारा कब्जा होगा। ताश तुम खेलोगे, जुआ तुम खेलोगे, शतरंज की गोटियां तुम्हारे हाथों में। क्या आशिक शराब पीता है क्या? क्या नबी का आशिक जुआ खेलता है क्या? क्या नबी का आशिक नमाजें छोड़ता है क्या? इतनी खूबसूरत मस्जिद चीख रही है, कहां गए नमाजी? जुमा में इतने होते हैं कि जगह कम पड़ जाती और 5 वक्त की नमाज में पता ही नहीं। इश्क का दावा तो बहुत आसान है, मोहब्बत का दावा तो बहुत आसान है। मैं कहता हूं जो नात खानी पर हाथ उठाकर ये दावा करता है कि मैं सबसे बड़ा सच्चा आशिक रसूल हूं और वो नमाजें छोड़ता है,
وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، وہ شطرنج کھیلتا ہے، وہ قوم کو دھوکہ دیتا ہے، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا، جسم پہ اسلامی لباس نہیں ہے، وہ عاشق نہیں، وہ جھوٹا۔ بے شک عاشق تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے نہیں، جس کے چہرے سے پتا چلے کہ نبی کا عاشق ہے۔ ہائے 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 ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تقریبات عرس مقدس، حضور صاحب سجادہ، ولی عہد خانقاہ حاضہ، حضرت علامہ ضیاء الدین صاحب قبلہ کٹاکوڑی صاحب۔ اور جو سچا عاشق ہوتا ہے اس کے لیے اپنے عشق کا ڈھنڈورا پیٹنا نہیں پڑتا، عشق کی خوشبو زمانے میں پھیلتی ہے۔ بغداد میں تھا عاشق، پوری دنیا میں عشق کی خوشبو پھیلی۔ اجمیر میں تھا عاشق، پوری کائنات میں عشق کی خوشبو پھیلی۔ کچھوچا میں تھا عاشق، پورے زمانے میں عشق کی خوشبو پھیلی۔ واہ واہ واہ، بے شک، بریلی میں تھا عاشق، کیا بات ہے، پورے ورلڈ میں عشق کی خوشبو پھیلی۔ سرکاہی میں تھا عاشق، پوری دنیا میں عشق کی خوشبو پھیلی۔ پھیلایا نہیں گیا، خوشبو پھیلتی چلی گئی۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، آج دیکھو نا میاں، جی واہ، بتانا نہیں، اپنے باپ کی قبریں تو بھول جاتے ہیں لوگ، لیکن سرکار سرکاہی کا مزار کہاں ہے سب کو پتا ہے، اعلیٰ حضرت کا روضہ کہاں ہے سب کو پتا ہے، صوفی عبدالغفور شاہ کا مزار کہاں ہے سب کو پتا ہے۔ یہ عشق کا مقام ہے، یہ عشق کا مقام ہے، اس لیے کہتا ہوں سچے عاشق بنو مصطفیٰ کی، واہ واہ واہ، جوڑو رشتہ مصطفیٰ جان رحمت سے اپنا۔ آج کے دور میں ایسے کام نہیں چلے گا۔ آج شادیوں میں بھانگڑے ہوتے ہیں، کیا اشارہ حضرت، واہ واہ واہ، شادیوں میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو پتہ نہیں کمر میں کیا فٹ ہے، عرس سرکار سرکاہی کے موقع پر وہ پٹا باندھ کر ٹوپی لگا کے اور ہاتھ میں چادر لے کر اور نعرہ لگاتے ہوئے ایسے جاتا ہے، لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی عاشق سرکار سرکاہی ہے۔ اور اس کو جب دیکھو شادیوں میں ناچتے ہوئے، اب بولو کیا کہو گے، کیا کہیں گے آپ؟ وہ کسے دھوکہ دے رہا ہے؟ تمہاری شادیوں میں ڈی جے، گانے، ڈم ڈماٹم ڈم ڈماٹم ڈم۔ مولوی صاحب آئے میلاد شریف کے لیے، آئے تب بھی گانا بج رہا ہے، ارے بند کر بند کر بند کر، مولوی صاحب آگے میلاد شریف ہو بند، اور اس کے بعد میلاد ختم، ابھی مولانا گئے بھی نہیں، پھر ڈماڈم ڈم ڈماڈم شروع ہو جاتا، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ اس شادی کے بعد جو بچہ پیدا ہو وہ بڑا اچھا ہو۔ ارے جب ڈی جے اور بینڈ باجے کے دھن پر شادیاں ہوں گی تو کیا بچہ غلام غوث اعظم ہوگا؟ کیا غلام غریب نواز ہوگا؟ کیا غلام تیغلی ہوگا کیا؟ اور جب بچہ بدماشی کرے تو بعد میں کہتے ہو کہ بیٹے نے ماں کو مارا، باپ کو مارا، ماں کو گھر سے نکال دیا، باپ کو گھر سے نکال دیا۔ میں کہتا ہوں وہ بیٹا سب سے بڑا بدنصیب ہے جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور ماں باپ کی خدمت کر کے اس نے جنت نہیں حاصل۔ ہائے ہائے، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار سرکاہی، خانقاہ دیغیہ غفوریہ دامودر پور، حضرت علامہ ضیاء الدین صاحب قبلہ کٹاکوڑی صاحب، تقریبات عرس مقدس۔ یہ بہت محترم اسٹیج ہے، بچوں کو دوش مت دو، بچے بگڑتے ہیں ماں باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، بچے بدماش ہوتے ہیں ماں باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، بچے نالائق ہوتے ہیں ماں باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اس لیے جب بچے بگڑیں
تو مت یہ سوچنا کہ بچہ بگڑا ہے، یہ سمجھ لینا کہ بچہ نہیں بگڑا ہے، ماں باپ بگڑ گئے، اس لیے بچہ بگڑ گیا۔ کیا بات ہے اب بتاؤں میں، سن رہے ہیں؟ جی عطا ہم بھی نعت شریف پڑھنا جانتے ہیں لیکن سنائیں گے نہیں۔ ایک بزرگ تھے حضرت، چونکہ اب ہم وہ سب تقریر نہیں کرتے، وہ سب خوب نعرہ وارا مت نہ کرنا، ہاں، لیکن وہ تقریر کرتے ہیں جس میں آپ کا فائدہ ہو، بے شک بے شک، آپ کا ذہن جاگے۔ آج نہیں جاگو گے، 10 مرتبہ 20 مرتبہ 30 مرتبہ 100 مرتبہ سننے کے بعد کبھی تو جاگو گے۔ واہ واہ واہ، اس ارادے سے چلے ہیں، ہائے ہائے ہائے، آج نہیں کبھی تو جاگو گے، ہائے ہائے، کیا اور جس دن جاگے اسی دن انقلاب آئے۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، اب تمہیں جگائے گا مولوی، ارے ماشاءاللہ، یہ قوم بغیر مولوی کے جاگ نہیں پائے گا، جی بے شک، اور ہم جگائیں گے اپنی قوم کو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، ایک اللہ کا ولی، بابو تنویر سنیے، غور سے سنیے، ایک اللہ کا ولی، ان کا 8-10 سال کا بیٹا تھا، بیٹا، غور کر رہے ہیں؟ دیکھیے دیکھیے، غور کیجئے گا تربیت کا کتنا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے ولی سے کسی نے محلے کی شکایت کی کہ حضرت آپ کے بیٹے نے مجھے پتھر سے مارا، کہ میرے بیٹے نے پتھر سے مارا۔ آج کے دور میں اگر کسی کے باپ سے اس کے بیٹے کی شکایت کیجئے تو وہ الٹا لڑ جائے گا، ارے میرا بیٹا ہزاروں میں کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کا الٹ دیجئے کبھی صحیح کیا ہی نہیں ہوگا، اور باپ کہتا ہے کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا، الٹا لڑ جائے گا۔ لیکن واہ رے اللہ والا، ہاں قربان جاؤ، اللہ والوں کی شان تو یہی ہوتی ہے نا، ہاں، وہ سنتے ہیں کسی کی بات تو دیکھتے ہیں کہ بولنے والا کیا بول رہا ہے۔ پہنچے گھر، اپنی اہلیہ سے کہا یہ بتاؤ، غور سے سننا، یہ بتاؤ کہ جتنے دن تک یہ تمہارا بیٹا تمہارے پیٹ میں رہا، 9 مہینے، اس درمیان تم نے کوئی حرام کھانا تو نہیں کھایا؟ اللہ اللہ اللہ، کیا کہا؟ اپنی بیوی سے کہا بتاؤ 9 مہینے تیرا بیٹا تیرے پیٹ میں رہا، اس درمیان تم نے کوئی حرام کا کھانا تو نہیں کھایا؟ بیوی نے کہا نہیں، نہیں۔ یاد کرو، سوچو، اچانک جب اہلیہ سے سوال ہوا تو اہلیہ بھی سوچ میں پڑ گئی کہ آخر آج تک یہ سوال نہیں ہوا تھا، آج حضرت نے ایسا سوال کیوں کر دیا ہے، آج ایسا کیوں پوچھ دیا میرے سرتاج، اس سوال کی وجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں ابھی آ رہا تھا تو گاؤں کے فلاں شخص نے مجھ سے کہا کہ تمہارے بیٹے نے مجھے پتھر سے مارا ہے، مجھ کو سمجھ میں آ گیا کہ کچھ کمی ضرور رہ گئی ہے ہم میں اور تم میں، اسی لیے یہ نالائق ہو گیا ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی دیکھ لیا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، میں نے سوچا تم سے پوچھ لو، اور اس نے پتھر چلایا دوسرے پر، ظلم کیا، یہ ثابت کرتا ہے کہ کچھ غلط ضرور ہے، کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ یاد کرو کہ تم نے حرام کوئی کھانا کھایا ہے کیا؟ اس کے پیٹ میں رہتے ہوئے بیوی یاد کرتی رہی، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، تیسرے دن بیوی نے آ کر اپنے سرتاج اللہ کے ولی سے کہا ہاں میرے سرتاج یاد آیا، میں نے لقمہ تو کچھ نہیں کھایا، کھانا تو حرام کا نہیں کھایا، لیکن پڑوس میں ایک انگور کا درخت ہے، میں جب گیٹ سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ انگور پھلا ہوا ہے، انگور دیکھنے کے بعد میرے منہ میں پانی آ گیا، میرے ہاتھ میں ایک سوئی تھی، میں نے اس سوئی کو ایک انگور کے اندر چبھایا، اور چبھانے کے بعد میں نے اس سوئی کے اندر جو انگور کا رس آیا تھا، اب بتائیے سوئی کے اندر کتنا رس آ سکتا ہے، سوئی کے ناکے میں کتنا رس شامل ہو سکتا ہے، میں نے اس رس کو بغیر انگور کے مالک کی اجازت کے چاٹ لیا، یہی میں نے غلط کیا۔ اللہ کے ولی نے کہا بس یہی وجہ ہے کہ تیرا بیٹا نالائق ہو گیا ہے، تیرا بیٹا دوسرے پہ پتھر چلا رہا ہے، اب تر مجھ سے غفور
चोरी में आने वालों, मैं पूछना चाहता हूं, एक सुई के नाके में बगैर इजाजत के अंगूर का रस अगर मां चाट ले मालिक की इजाजत के बगैर तो बच्चा नालायक हो जाए, बच्चा दूसरे पे जुल्म करने वाला बन जाए, बच्चा गुनाह करने लगे, तो बताओ वो देख का देख हराम का खा ले, जिसको पता ना हो ये बिरयानी जायज है कि नाजायज है, ये पुलाव जायज है कि नाजायज है, जो हराम के खाने की आदत डाल ले, जो दूसरों को टोपी पहनाकर अपनी टोपी को सीधी करे, जो दूसरों को उल्लू बनाकर अपना पेट पालने की कोशिश करे, की उम्मीद रखता है कि मेरा बेटा अच्छा बनेगा, मेरा बेटा नेक बनेगा। अरे बेटा, बाप जब आदमी तो जाहिद होता है और माँ आबिदा जाहिदा होती है, तो बेटा अब्दुल कादिर पैदा होता है, गरीब नवाज पैदा होता है, सरकारी सुरगाही पैदा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबात उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने औलियाए इज़ाम हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब किबला कटकोड़ी साहब, खानकाहे तेगिया गफूरिया दामोदरपुर। मैं कह रहा था हुजूर से मोहब्बत करें आप, नात सुने आप, जोड़ लें अपना रिश्ता गुंबद खजरा से। ऐसे ही मुस्तफा ख्वाब में जलवा नहीं दिखाते, क्या बात है सर, सिर्फ नात सुनने से जलवा नजर नहीं आएगा। बनाओ उस लायक अपनी आप को, बनाओ उस लायक अपने दिल को। अरे दिल को पाक करो, मुस्तफा दिल में आते हैं। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल को मदीना बनाओ, दिल को घर बनाओ, मुस्तफा का दिल, मुस्तफा दिल में है। जोड़ो रिश्ता। ये अल्लाह वाले, ये मज़ार वाले ऐसे ही इतने ऊंचे मकाम पे फायद नहीं हो गए कि कोई अपने बाप के नाम पर 1 रुपया देने को तैयार नहीं होता किसी को। अल्लाह वालों के नाम पर आप हजारों खर्च कर देते हैं। यही तो मोहब्बत है ना। अल्लाह जो अल्लाह का हो जाता है, सारी खुदाई उसकी हो जाती है। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, सारी कायनात उससे मोहब्बत करती है। जो अल्लाह से प्यार करता है, सारी दुनिया उससे प्यार करती है। तो मैं कह रहा हूं कि अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करें, और वली से मोहब्बत तो अपनी जगह है, सबसे पहले मुस्तफा से मोहब्बत करें। नबी की मोहब्बत ईमान है, नबी का प्यार ईमान है, समझ रहे हैं ना। लेकिन हालात आज ऐसे आ गए कि नात पढ़ने पर कोई सुभान अल्लाह नहीं कहता, मनकबतों पर बड़े हंगामे होते हैं। मैं नहीं कहता कि हंगामे मत करो आप, अल्लाह वालों की मनकबत भी पढ़नी चाहिए, बुजुर्गों का कलाम भी पढ़ना चाहिए, लेकिन नात पढ़ना तो मियां इबादत है। अगर साहिब मजार की मनकबत ना पढ़ो और नबी की नात पढ़ो तो हम भी झूमेंगे और साहिब मजार भी जन्नत में झूम रहे हैं। यही तो इबादत, क्या बात है भाई माशाअल्लाह। और नात पढ़ना और नात पर झूमना सच्चाई के साथ, यही तो आशिक की पहचान है ना। माशाअल्लाह। आज देख रहे हैं ना हमारे मुल्क का हाल क्या है, हमारे वतन की हालत क्या है, किस हालत और किस स्थिति में हमारा मुल्क जा रहा है। बेदार होएं आप, जग जाएं आप, नींद को खत्म करें, जरा अपनी फिक्र सुधारें, देखें दुनिया में क्या हो रहा है, हालात का मुशाहिदा करें, हालात पर नजर रखें। सिर्फ ये न सोचें कि हमको अपने से मतलब है, दूसरे से क्या मतलब। कभी गुजरात जलाया गया, कभी भागलपुर जलाया गया, आज त्रिपुरा जला। किस इंतजार में है कि जब आप जलोगे तब बेदार हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कसूर किया था गुजरात के मुसलमानों ने, क्या कसूर किया था भागलपुर के दीनी ईमान वालों ने, क्या कसूर किया था त्रिपुरा के मुसलमानों ने। उनकी दुकानें जला दी गई, उनके मकानात फूंक दिए गए, उनको मशके सितम बनाया गया, उनके बच्चों को यतीम कर दिया गया, उनकी बीवियों को बेवा किया गया, नौजवानों के खून से गलियों को रंगीन बना दिया गया। और उस पर तुरफा तमाशा ये है कि मेरे खुदा के खिलाफ नारे लगे हैं, मेरे मुस्तफा के खिलाफ नारे लगे। वो मुल्क भारत
وہ ملک ہندوستان جس ہندوستان کی آزادی کے مانگ میں سندور رکھنے کے لیے نہ جانے کتنے ہزار علماء نے دہلی کے چاندنی چوک پر پھانسی کے پھندے کو چوم کر انگریزوں کو للکار کے کہا تھا، انگریزوں ہم مسلمان ہیں، ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، ہم جان دے دیں گے لیکن انگریزوں تمہیں بھارت میں ٹھہرنے نہیں دیں گے۔ اور کہا تھا انگریزوں بھارت چھوڑو، یہ بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، یہ بھارت غریب نواز۔ واہ بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ تیغیہ غفوریہ دامودر پور، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر۔ تب یہ ملک آزاد ہوا تھا، تب یہ ملک آزاد ہوا تھا۔ آج اسی ملک میں ہمیں کرایہ دار سمجھا جاتا ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان ملک کا غدار۔ ہم تو کہتے ہیں مسلمان جتنا بڑا وفادار ہے کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اور سنا، مسلمان مرتا بھی ہے تو اسی مٹی میں جاتا ہے، اتنا پیار ہے مسلمان کو اپنی مٹی سے۔ اور یہ صاحب مزار کا روضہ، سرکاہی میں سرکار تیغ علی کا روضہ، بریلی میں امام احمد رضا کا روضہ، دلی میں قطب الدین بختیار کاکی کا روضہ، کلیر میں صابر کلیری کا روضہ، کچھوچا میں مخدوم اشرف کچھوچوی کا روضہ، اجمیر میں غریب نواز کا روضہ۔ جب اتنے ہمارے مددگار ہیں تو پھر ہم بھارت چھوڑ دیں؟ یہ تو ہمارے والی ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ولیوں سے محبت یہ نہیں کہ 1 گھنٹے کے لیے عرس میں آئیں آپ اور چلے جائیں، ابھی دعا باقی ہے، چادر پوشی باقی ہے، فاتحہ باقی ہے۔ اصل چیز چھوڑ کر چلے جاتے لوگ، چادر پوشی میں شامل ہونے کے لیے تشریف آتے ہیں، لوگ چادر پوشی میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں، اصل وہ ہے کیا بات ہے حضرت، واہ فاتحہ میں شامل ہونے کے لیے۔ دیکھیں بریلی میں جب عرس ہوتا ہے نا، جس دن کل ہوتا ہے اس دن بھیڑ زیادہ ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اڑیسہ میں سرکار مجاہد ملت کے ہاں عرس ہوتا ہے، کل شریف کے وقت بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، اور یہاں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، خوب کود لیا، سمجھے نا، اب بیٹا سو گیا، فجر بھی نہیں پڑے، ایسے دیکھ لگا، ایسے دیکھ لگا، نہیں، اتنی آسان نہیں ہے جنت۔ اور آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ایک نعت شریف سن کے ہم جنتی بن جائیں گے؟ بیٹا مرو تب سمجھ میں آئے گا کتنی آسان ہے جنت۔ نعت شریف سننا عبادت ضرور ہے، پتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث اٹھائیں، آپ اٹھائیں بخاری شریف کی حدیث۔ لوگ بات کرتے ہیں نا کہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ نہیں، میں بتاتا ہوں نعت شریف کس کے لیے لکھنا جائز ہے۔ حضرت پوری زندگی میں حیات ظاہر میں سرکار نے صرف حضرت حسان ابن ثابت کو نعت پڑھنے کے لیے حکم دیا، واہ 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 ماشاءاللہ، نعت پڑھنے کا حکم دیا۔ اور کن کی منقبت لکھنے کا حکم دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کی۔ جب حضرت حسان ابن ثابت نے کہا آقا آپ کی نعت سنانا چاہتا ہوں، سرکار نے ممبر بچھوا دیا، اور اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں حسان ابو بکر کے بارے میں کچھ لکھا ہے؟ ذرا زور سے بولے، ذرا زور سے بولے، ابو بکر کے بارے میں کچھ لکھا ہے کہ نہیں؟ آقا لکھا ہے، سناؤ سناؤ۔ مصطفیٰ نے اپنی نعت اور ابو بکر کی منقبت لکھنے کا کے خواہش کا اظہار فرمایا۔ نہ حضرت عمر، نہ عثمان، نہ علی، میں نہیں کہتا یہ صاحب مقام نہیں ہے، سارے صحابی کا مقام اپنی جگہ مسلم ہے، سب ستارے کی طرح ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں۔ لیکن سنیے بخاری شریف میں کہا گیا کہ نعت نبی مصطفیٰ کی نعت وہی لکھ سکتا ہے جو صالحین کی جماعت سے۔ بخاری شریف میں حضرت
نبی کی نعت لکھنے کا حق اسے حاصل ہے جو صالحین کی جماعت سے. ہائے 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 ماشاءاللہ. اب بتاؤ کیا نعت لکھنے والے آج جو لکھ رہے ہیں وہ صالحین کی جماعت سے کون ہیں؟ بتا دیں. غوث اعظم ہے صالحین کی جماعت سے, ماشاءاللہ. غریب نواز صالحین کی جماعت سے, واہ واہ. مخدوم کچوچا صالحین کی جماعت سے, بہت اچھا. سرکار دیوا صالحین کی جماعت سے, حضرت محبوب الہی صالحین کی جماعت سے, حضرت شکرگنج صالحین کی جماعت سے, حضرت اعلیٰ حضرت سرکار صالحین کی جماعت سے, سرکار سرکاہی صالحین کی جماعت سے. اور صالحین کی جماعت میں جو شامل ہو نعت نبی لکھنے کا اسے حق ہے, وہ لکھ سکتا ہے. اب بتاؤ جو نماز نہ پڑھے اور نعت لکھے, جو نماز نہ پڑھے وہ نعت لکھے, بتاؤ اس کا حال کیا ہوگا؟ اتنا آسان نہیں ہے نبی کی نعت لکھنا. کیا بات ہے حضرت. واہ واہ واہ. اور وہ سوچے حق ہے. یہ واہ واہ. زمانہ ہمیں شاعر کہے استاد الشورا. اللہ. بڑا شاعر کون تھا؟ کتنے بولے کا ہندی میں سے لکھتی ہوں, ہندی میں پڑھتے ہو, ڈائری میں بھی ہندی ہے. ہاں وہ شاعر ہو گیا. ہاں شاعری اچھی چیز ہے, لیکن شاعری کیا ہو, ایسی شاعری ہو کہ زبان بھی پاک ہو دل بھی پاک ہو. زبان سے لفظ مدینہ لکھ رہے ہیں تو دل میں بھی مصطفیٰ کا مدینہ ہو. جوڑیں اپنے آپ کو مصطفیٰ سے اور رشتہ جوڑیں, اس لیے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نعت زیادہ پڑھی جائے اور نبی کی میلاد ہر گھر میں منائی جائے. ایک آخری بات تقریر ختم. یہ میں ہر جلسے میں بولتا ہوں, آج کچھ کمینے قسم کے لوگ ہندوستان میں مصطفیٰ کی سیرت عظمت کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے گھٹانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے آقا تو اتنے اونچے ہیں, اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا اونچا بنایا کہ انسان وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا. جب جبرائیل نہ سوچ سکے مقام مصطفیٰ, تو ہمارا اور آج کل کا یہ دوغلا جو مصطفیٰ کی عظمت کو چیلنج کرے, ہر ایک کوئی کہے کہ سورج کے خلاف ہم لکھیں گے, کیا کہے گا, یہ پاگل ہو گیا. سورج تو روشن ہے, تیرے لکھنے سے کیا سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی؟ لیکن میرے مصطفیٰ تو ایسے نور ہیں کہ سورج بھی ان سے بھیک مانگے, چاند کی چاندنی بھی بھیک مانگے. اس لیے میرے بھائی جانے دیجیے, حضرت جانے دیجیے, آپ بیٹھ جائیے. بس ایک آخری پیغام سن لیجیے, اس کے بعد استاد الشورا. ہم لوگ بچپن سے یہ لوگ شاعر ہیں, یہ لوگ شاعر ہیں الحمدللہ, اور ہم لوگ بچپن سے دیکھ رہے ہیں. لیکن آج کل کے اگلیل مغلیل سب شاعر ہو گیا, اور آج تک دوسرے کے کلام میں مقطع شامل. ایک دوست نعت خواں ہیں ہندوستان میں جو ایمانداری سے جن کا مقطع ہے وہ لگا کے پڑھے, سمجھ رہے ہیں نا. ہاں قاری محمد علی فیضی صاحب بھی ماشاءاللہ نعت شریف جو پڑھنے کا حق ہے, ہاں وہ پڑھتے ہیں, چونکہ پڑھے لکھے ہیں. مدرسے کی دال روٹی انہوں نے کھایا, اور جو مدرسے کی دال روٹی کھاتا ہے نا اسے ہی نعت پڑھنے آتا ہے. اور الحمدللہ نعت پڑھنے کا جو نہیں, تو آج کسی کو تو ایسا دیکھا کہ اتنی دور تک جائے گا مائکوا لے کے. یہ کون طریقہ ہے نعت پڑھنے کا؟ یہ کون طریقہ نعت پڑھنے کا؟ نعت پڑھو, اچھی لگے گی تو لوگ سبحان اللہ کہیں گے. ہاں اب بول بے کرو زبردستی. ہاں تو کہہ رہا تھا کہ ہر گھر میں نبی کی میلاد پڑھنی چاہیے. منٹو بھائی کہاں گئے ہو؟ وہ ہمارے ہی بیر میں کوئی اس طرح لگ گیا ہے.
ہاں بہت اچھا مائک بجا رہے ہیں ماشاءاللہ. KGN کیا ہے؟ KGN ساؤنڈ. گلاب بھائی ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ برکت دے. اور کروڑوں دعائیں ہیں کہ یہ KGN غریب نواز کے نام سے ہے. یہ اللہ اسے خوب ترقی عطا کرے. سمجھ نا؟ اس لیے کہ ان کا خلوص بھی ہے, ان کی محبت بھی ہے. مدرسے کے جلسہ اللہ والے کے عرس کی محفل میں انہوں نے بڑی محبت سے کام کیا. اللہ تعالیٰ ان کے ساؤنڈ کو, ان کے ساؤنڈ سے پہلے انہیں سلامت رکھے. ہاں اور یہ ہمارے بھائی, کیا نام ہے وہ آپ کا؟ ان کا نام ہی بھول جاتا ہے. مختار بھائی. دیکھیے یہ ہمارا یہ جو اتری بہار ہے نا, خاص کر مظفر پور, ویشالی, یہ حاجی پور, یہ پورے علاقے ہندوستان کا ہر شاعر مقرری نہیں جانتا ہے. ہاں یہ سب کو جانتے ہیں. اللہ چونکہ یہ اللہ کے رسول کا پیغام جو علماء سے سنا جاتا ہے یہ دور دور تک پہنچا رہے ہیں. اللہ انہیں بھی سلامت رکھے اور ان کوشش کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ ہر گھر میں میلاد پڑھی جائے. میں کہتا ہوں کہ کب میلاد پڑھو گے آپ؟ جب جانو گے مصطفیٰ کی سیرت تب تو میلاد پڑھیں گے آپ. تو ایک طریقہ ہے کہ ہر دن نہیں تو کم سے کم ہفتے میں ایک دن نکال لیں آپ, آدھا گھنٹہ. نہ اسٹیج چاہیے نہ مائک چاہیے, نہ اسٹیج چاہیے نہ مائک چاہیے, نہ مولانا صاحب کو بلائیے نہ شیرنی چاہیے, بلکہ ایک دن بیٹھا لیں آپ, جمعہ کی شب میں بیٹھا لیں آپ, اپنے گھر کے سب لوگوں کو, عورتوں کو بیٹھائیں, بچیوں کو بیٹھائیں, بچوں کو بیٹھائیں, خود بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کہیں ہم مصطفیٰ کی میلاد پڑھیں گے. کیسے؟ کسی ہفتے مصطفیٰ کے حسن کا ذکر چھیڑ دیں, کسی ہفتے مصطفیٰ کا بچپنا چھیڑ دیں, کسی ہفتے مصطفیٰ کی جوانی چھیڑ دیں, کسی ہفتے مصطفیٰ کی شادی مبارک کا تذکرہ چھیڑ دیں, کسی ہفتے مصطفیٰ کے اخلاق کا ذکر کریں, کسی ہفتے مصطفیٰ کے کردار کا ذکر کریں. آپ کی زبان سے نبی کا ذکر ہوگا, میلاد ہوتی رہے گی. اور جب بچے ہمیشہ جب سرکار کا ذکر سنیں گے نا, ان کا دل مدینہ ہوتا جائے گا. جب مدینہ ہوگا تو وہ سچے عاشق بنیں گے, اور سچے عاشق بنیں گے تو وہ ڈاکٹر بھی ہوگا تو عاشق رسول ہوگا, وہ انجینئر بھی ہوگا پھر بھی عاشق رسول ہوگا, وہ پروفیسر بھی ہوگا پھر بھی عاشق رسول ہوگا, وہ پائلٹ بھی ہوگا پھر بھی عاشق رسول ہوگا, وہ بزنس مین بھی ہوگا پھر بھی عاشق رسول ہوگا. لیکن آج کل کا حال یہ ہے, اسے عشق کیا چیز ہے پتہ ہی نہیں ہے, نبی سے محبت کیا چیز ہے معلوم ہی نہیں ہے. ڈاکٹر ہے تو وہ سوچتا ہے ہمیں کیا مطلب ہے میلاد اور جلسوں سے, پروفیسر ہے تو سوچتا ہے ہمیں کیا مطلب ہے میلاد ہے جلسوں سے. مرو گے یہی میلاد میں بیٹھنا کام آئے گا, یہی جلسے میں بیٹھنا کام آئے گا, یہی عرس میں آنا کام آئے گا. اس لیے کہ جو اپنے گھر سے چل کر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتا ہے, اللہ جانے کو اگر قبول کر لے تو جانا نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے میرے بھائی اللہ کے ولی سے سچی محبت کیجیے, نمازیں پڑھیے, چہرے پہ داڑھی سجائیے اور مدینے سے عشق جوڑ لیجیے. سچی محبت اپنے آقا سے کیجیے, اچھا کام کیجیے, بیدار ہوئیے, انقلاب لائیے, نعت سنیے, نعت کے ساتھ علماء سے قریب ہو کر ان کا خطاب بھی سنیے تاکہ آپ کو کچھ جانکاری ہو. اس لیے کہ جلسے یہ مزے کے لیے نہیں, یہ تربیت کے لیے ہوتے ہیں. اور جو زائرین, متوسلین, معتقدین, مریدین حضرت کے آئے ہیں دور دور سے, ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ بیچارے بہت بہت دور سے وہ سفر کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں, جبکہ آج کے حالات بڑے نازک ہیں. یہ بتاتا ہے کہ آپ کو صاحب مزار کے ساتھ ساتھ اپنے پیر و مرشد سے بھی بہت سچا لگاؤ ہے. اس لیے صرف سال میں ایک مرتبہ مت آیا کیجیے, اگر نہ بھی آئیں آپ تو گاہے بگاہے حضرت کی خیریت خون کے ذریعے معلوم کیا کیجیے, تنویر بابو کے ذریعے معلوم کیا کیجیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب سال میں ایک مرتبہ آئیں آپ اور مسافر, ہاں اب مسافر کر لیں, بس ہو گیا. ارے اللہ والوں کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے اللہ بہت دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہ ان کا کرم ہے کہ آپ سے خرچ کروا لیتے ہیں, نہیں تو ہمارے پیسے کی, آپ کے پیسے کی ان کو کیا ضرورت ہے. اس لیے پیر سے سچی محبت کریں, سچا لگاؤ رکھیں. جب پیر سے سچی محبت کریں گے نا آپ تو پیر کا فیض آپ کو ملے گا. جب پیر کا فیض ملے گا تو آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی.
مریں گے قبر میں بھی آپ کو آرام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب